جمعے کی نماز کے فوراً بعد ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ خودکش دھماکے میں مولانا حامد الحق سمیت 5 افراد شہید، جبکہ 20 سے زائد افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ مسجد میں ہوا، نماز پڑھنے کے ٹائم پہ ہوا، مطلب اسلامک کنٹری میں مسجد میں نماز پڑھنے کے ٹائم پہ گھس کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ کدھر جائے گا بھارت اگر اسی طرح 6-7% پہ وہ ترقی کرتا رہا؟ اور پاکستان کدھر جائے گا؟ جی تصویریں نہیں پتا کی انہیں شامی کی پتہ نہیں، ابھی تو پراکسیز بناتا ہے، ہم نے بھی پراکسیز بنائی ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ ویری ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس، کیونکہ آلریڈی پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک ہائی سیکیورٹی موڈ کے اندر اس وقت موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ پاکستان سوگوار ہے اور پورا عالم اسلام غم زدہ ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا گوادر ایئرپورٹ جب بن جائے گا، گوادر میں جناب ٹورزم آئے گی۔ گوادر ایئرپورٹ تیار ہو گیا، کوئی ایک جہاز نہیں وہاں انٹرنیشنل جا رہا، تو وہ خالی پڑا ہے ایئرپورٹ۔ بھارت میں کیا ہو رہا ہے؟ یورپین کمیشن کی پریزیڈنٹ آئی ہوئی ہیں۔ بھارت پچھلے 25 سال سے دہشت گردی کا سامنا نہیں کر رہا، پاکستان دہشت گردی کا سامنا بھی کر رہا ہے، لڑ بھی رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہماری کس حد تک بدنامی ہوتی ہے۔ یہ مولانا حامد الحق کا قتل پاکستان کا قتل ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے جان دی ہے، اسلام کے لیے جان دی۔ ملک کو ترقی کرنے کے لیے 7%، 6% میں 20 سال موقع ملے، آپ بتائیں بھارت کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا بھارت اگر اسی طرح 6-7% پہ وہ ترقی کرتا رہا؟ اور پاکستان کدھر جائے گا؟ جی تصویریں نہیں پتا کی انہیں شامی کی پتہ نہیں ہونا کیا ہونا۔ ایک طرف ہمیں سیاستدان لے ڈوبے جنہوں نے سارا دن افراتفری ملک میں ڈالی ہوئی ہے، اور دوسری طرف یہ دہشت گرد۔ میں آپ کو بتاؤں، میری پی ایچ ڈی کا تھیسس ہی مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے اوپر، ان کی پارٹی کے اوپر، جماعت اسلامی کے اوپر ہے۔ اینڈ ول یو بلیو کہ جو دارالعلوم حقانیہ ہے یہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے، یہاں پہ سارے لوگ، سارے طالبان یہاں سے تیار ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو پاکستان بھاگ بھاگ کے مولویوں کو بھیجتا تھا افغان طالبان کو سمجھانے کے لیے خدارا بس کریں، یہ ٹی ٹی پی کو پناہ دینی بند کریں، لیکن انہوں نے کہا نہیں سوری، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ویئر آر دا تھنگس، چیزیں کہاں پہ ہیں، چیزیں کہاں پہ ہیں۔ اور آج ہم جسے وہ کہتے ہیں نا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ صرف اور صرف یہ جو دارالعلوم حقانیہ ہے اسی کو دیکھ لیں، یہ کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ کئی لوگ پوچھتے ہوں گے مولوی کو کیوں مار رہا ہے؟ آپ وہ ہمارے انڈین دوست ہیں، وہ بڑی بار بار بات کرتے ہیں، وہ if you will grow vipers at your backyard they can bite you. It was the United States, Pakistan and Saudi Arabia which grew the vipers together at its backyard. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں لو جی وہ تو چلے گئے، آپ نے ڈبل گیم کی۔ ہم نے ڈبل گیم یہ کی کہ اگر ہمیں پتا تھا کہ طالبان مدرسے یہ ٹیکٹیکل ریزنز کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو جیسے یہ سارا کچھ ہوا تھا پروجیکٹ کو بند کر دیتے۔ اب دیکھیں ایران بھی تو پراکسیز بناتا ہے، ہم نے بھی پراکسیز بنائی ہیں، اس میں کوئی شک ہے، ہم بھی پراکسیز بناتے ہیں، ایران نے بھی پراکسیز بنائی ہیں، لیکن the proxies never attacked Iran. Why? Because ایران کی جو اسٹیٹ ہے اس کی ساری بنیاد تھیولوجیکل ہے، وہ تھیولوجیکل بیسس پہ، وہ جو ولایت فقیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کے اوپر چلتے ہیں۔ اور یہ جو سارے کے سارے لوگ جو ایران کے لیے کام کرتے ہیں، وہ شام میں ہوں، ہوتھیز ہوں، عراق میں ہوں، لیبنان میں ہوں، جارڈن میں ہوں، غزہ میں ہوں، سب جگہوں پہ جو کام کرتے ہیں وہ ان کی آئیڈیالوجیکل لائن ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان نے امریکہ کے جو وار اینڈ ٹیرر تھی اس میں ہم امریکہ کے ساتھ چلے گئے، اور ہم نے کہا کہ یہ طالبان ہے، یہ دہشت گرد ہے، انہوں نے القاعدہ کو بنایا، یہ کیا وہ کیا، وہ سارے ہمارے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہر وہ بندہ دشمن ہے جو امریکہ کا ساتھ دے گا، ہر وہ بندہ دشمن ہے۔ اب امریکہ چلا گیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ سارے لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ پہلے وہ کہتے تھے حکومت پاکستان دشمن ہے، فوج دشمن ہے، اب انہوں نے اپنے مولویوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وائے؟ بیکاز وہ کہتے ہیں کہ انہی سے تو انہوں نے جو ہمیں بتایا تھا
तेल मिल गया, खुशहाली हो रही है, वगैरह वगैरह, ये हो गया, वो इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतना ये सारी अच्छी खबरें होती हैं, मगर ये बात आगे नहीं बढ़ती। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमें ये कहा गया था ग्वादर एयरपोर्ट क्या बन जाएगा, ग्वादर में जनाब टूरिज्म आएगी, ये होगा, इतने $1 मिलियन वहाँ लग गए। ग्वादर एयरपोर्ट तैयार हो गया, ठीक, एयरपोर्ट, मैं पोर्ट की बात नहीं कर रहा, जी जी, एयरपोर्ट ही, कोई एक जहाज वहाँ इंटरनेशनल जा रहा, तो वो खाली पड़ा है एयरपोर्ट, आपने $250 मिलियन लगा दिए उस पर, बट देयर इज नो वन देयर। तो अच्छी खबर जो शुरू में लगता था वाह जी वाह, तो कुछ नहीं निकला था उसमें से। ठीक, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट इज पॉसिबल और व्हाट इज प्रोपेगेंडा। ठीक है। अच्छा, ये जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी पे आपने तबसरा किया, उनकी पार्टी के लिए इस तरह के इत्तेहाद में शामिल होना, उसका हिस्सा बनना इज काइंड ऑफ विन विन। आने वाले इलेक्शंस में रेलेवेंसी भी रहेगी, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल माइलेज भी मिल जाएगा अगर इस तरह से बात करते हैं, रेलेवेंट रहते हैं, स्क्रीन पे नजर आते हैं। बेशक इस इत्तेहाद के तवस्सुत से इन लोगों की इस इत्तेहाद में मौजूदगी क्या हुकूमत के लिए आसान बनाएगी इंगेज करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इनडायरेक्टली? गुड क्वेश्चन। उसी हद तक अगर ये रेलेवेंस होते हैं, अगर ये जो है ना कमरों में से बाहर निकलते हैं और वहाँ कुछ कार्रवाई होती है, तो फिर इनका रेलेवेंस होगा। अगर ये होटलों में बैठ के कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और ये खबर बनेगी कि जी इनको इजाज़त नहीं दी गई, तो फिर ऐसे ही रहेगा, नथिंग विल कम ऑफ इट। अच्छा, हाँ, तो ये दे हैव टू डू समथिंग दैट इज कैचेस द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। इस वक्त दे शॉर्ट ऑफ आइडियाज। अभी हो क्या रहा है, शायद खाकान अब्बासी बहुत अच्छे आदमी हैं, साफ आदमी है, शफाफ आदमी है, टेक्निकली साउंड, जी, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, कोई दाग नहीं है, ठीक। बट व्हाई इज इट के लोगों की इमेजिनेशन जो है इज नॉट बीन एबल टू कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, ठीक। वजह एक तो ये कि स्पेस नहीं है इस वक्त, खान साहब ने सारी इमेजिनेशन अपने हाथ में रखी हुई है, वो अवाम खान साहब के पीछे दीवाना है।